شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے چودھری شکیل نے، اور چودھری شکیل بتاتے ہیں کہ میں پاک پتن کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، قریباً 12-13 سال کا تھا، اس وقت میری عمر جو ہے وہ 40+ ہے، اور جب میں 12-13 سال کا تھا تو میں اپنے نانا ابو کے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہیں پر میرے دادا ابو کا بھی گھر تھا، یعنی وہ سب لوگ ایک ہی جگہ پر رہا کرتے تھے ایک ہی گاؤں میں، اور ہم بھی وہاں پر رہتے تھے۔ اور اس گاؤں میں اکثر اوقات یہ واقعات سننے کو ملتے تھے کہ کچھ گاؤں والوں کو جو اکیلے گزر رہے ہوتے تھے، یا کچھ لوگوں کو وہاں پر عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں، اور وہ جو مخلوقات تھیں ان کا بسیرا پورے گاؤں میں تھا۔ پورے ان کے جو گھر تھے گاؤں کے، ان گھروں میں بھی کچھ لوگوں کو مخلوقات نظر آیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اور ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ بچے تھے اس وقت، ہماری ایج اتنی نہیں تھی اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا کرتے تھے شام کے بعد، کیونکہ وہ جو مخلوقات تھیں وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی تھیں شام کے ٹائم، اور پوری رات وہ جو مخلوقات تھیں وہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر اور ہمارے گلیوں میں گھومتی تھیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی تھیں اور دروازے کھٹکھٹایا کرتی تھیں لوگوں کے گھروں کے۔ اور جن لوگوں کو، جن کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ ان مخلوقات کا بسیرا ہے اور وہ دروازہ اس وقت کھٹکھٹا رہا ہے، جو وہ کوئی اور چیز ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، تو جو لوگ اس طرح سے دروازہ کھول دیا کرتے تھے تو جو وہ مخلوقات تھیں وہ ان کے گھر میں بسیرا کر لیا کرتی تھیں، اور ان کو بہت زیادہ وہ تنگ کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو تھے وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس گاؤں کو ہم لوگ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو جیسے ہی میں تھوڑا سا بڑا ہوا، قریباً میری عمر 14 سال تھی، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور شام کا ٹائم ہو چکا تھا، جس ٹائم ہم لوگ سب اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ کھیل میں اتنا مصروف تھے کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہمارے جو وہ گاؤں تھا جس جگہ پر ہم کھیل رہے تھے وہ ایک ویران سی جگہ تھی، اور تھوڑی ہی دوری پر لوگ جو تھے وہاں پر کچرا وغیرہ پھینک دیا کرتے تھے، اور یعنی کہ وہ ایک کچرا کنڈی والی جگہ تھی جس کے قریب ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ اچانک سے وہ جو بال تھی، ہماری جو ایک بال تھی وہ ہم کھیل رہے تھے، جس سے وہ بال اس کچرا کنڈی کے دوسری سائڈ پر جا کر گر گئی۔ تو سارے بچے اب ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہم لوگ تو نہیں جائیں گے اس سائڈ پہ، کیونکہ جو دوسری سائڈ تھی اس کی وہ بہت زیادہ گنجان آباد تھی، ویران تھی، اور ہمیں ہمارے جو والدین تھے وہ منع کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو والدین تھے وہ ہمیں ہر وقت منع کیا کرتے تھے اس کچرا کنڈی کے دوسری سائڈ پہ، یعنی کہ اس کے پاس بھی جانے سے ہم لوگ بہت ڈرا کرتے تھے، کیونکہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، اور جو بھی اس طرف جاتا ہے تو وہ جنات اسے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، انہیں اپنا سایہ ان پر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اس ایج میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے دور رہتے۔ اسی وجہ سے میں وہاں پر بال لینے کے لیے چلا گیا، اور جب میں وہاں پر بال لینے کے لیے گیا تو اچانک سے مجھے وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کوئی مخلوق تھی جو مجھے نظر آئی، جس کے ہاتھ میں میری بال تھی، اور وہ اس بال کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اور وہ جو مخلوق تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ وہ انسان تھی نہ ہی وہ جانور تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ لمبے لمبے بال تھے، جس طرح کسی ریچھ کے اوپر ہوتے ہیں یا کسی بندر کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پیر بھی الٹے تھے، اور وہ مخلوق جو تھی وہ میری طرف دیکھتی رہی، اور اس بال کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں اس وقت بچہ تھا، مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ جنات ہو سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی جانور ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور بہت زیادہ چیخیں مارتا ہوا بھاگا، اور اپنے دوستوں کو بھی، جو دوسرے بچے وہاں کھڑے تھے،
ان کو بھی میں نے بولا کہ یہاں سے بھاگو، کیونکہ یہاں پر کوئی بہت ہی خونخوار اور خطرناک جانور آ چکا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے انہوں نے میری بات سنی، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ گھر پہنچے اپنے۔ گھر جاتے ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ میرے گھر والے پریشان ہو گئے۔ جو حکیم تھے، کیونکہ اس دور میں اتنے ڈاکٹرز تو نہیں تھے، ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ تو حکیم ہوا کرتے تھے۔ جو حکیم آئے انہوں نے بھی دیکھا، انہیں بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ہو کیا رہا ہے، میری طبیعت اتنی کیوں بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے فی الحال پھر بھی دوائیں وغیرہ دیں، انہوں نے مجھے کافی ادویات دیں جو وہ دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد سے اسی رات سے میرے ساتھ پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے عجیب و غریب مخلوقات نظر آنے لگیں، اور وہ اس طرح مجھے نظر آتی تھیں۔ کبھی وہ مخلوقات جو تھیں وہ میرے گھر والوں کے ساتھ مجھے نظر آتی تھی، یعنی میری امی کھڑی ہیں یا میرے ابو میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں، تو وہ مخلوق مجھے ابو کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، بالکل وہی مخلوق جو میں نے وہاں کچرا کنڈی کے پیچھے دیکھی تھی۔ اور وہی مخلوق مجھے امی کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آتی تھی جب امی کھانا پکا رہی ہوتی تھیں، اور وہ اس طرح سے کھڑی ہوئی مجھے نظر آتی تھی جیسے وہ ابو پہ یا امی پہ اٹیک کرنے والی ہے، یا کچھ بھی ایسا کرنے والی ہے جس سے میرے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ میرا بہت دل کرتا تھا، بہت میرا من کیا کرتا تھا کہ میں چیخوں چلاؤں، میں اس مخلوق کو مخاطب کروں اور مخاطب کر کے اسے روکوں کہ میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں اس طرح سے، یا یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا بہت دل کیا کرتا تھا یہ بولنے کا، لیکن میں بالکل بھی چاہ کر بھی میں اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکال پاتا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اکیلا، اور میں بہت زیادہ ڈرا کرتا تھا، خوف زدہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں کہیں پر بھی اکیلا نہیں بیٹھا تھا۔ تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا، شام کے بعد جب رات ہونا شروع ہو چکی تھی اور جو میرا بھائی تھا وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ویسے بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اچانک سے میرے بھائی کو کوئی کام پڑ گیا، اور وہ اس کام کی وجہ سے نیچے گیا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اوپر، تو تم ڈرنا مت، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو نیچے امی بھی ہیں ابو بھی ہیں، انہیں آواز دے دینا۔ تو میں اوپر بیٹھا ہوا تھا آرام سے، اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ جو میرے بھائی تھے وہ دوبارہ اوپر آیا، جو میرا بھائی تھا جیسے ہی وہ اوپر آیا، اوپر آ کر وہ دوسری طرف یعنی چھت کے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی وہ چھت کے ایک کونے میں جا کے کھڑا ہوا تو میں اسے آواز دینا چاہتا تھا، لیکن میری آواز دینے سے پہلے ہی وہ میری طرف مڑا، اور جیسے ہی وہ میری طرف اس نے دیکھا، اس نے میری طرف نہ رخ کیا، تو اس کا چہرہ جو تھا وہ میرے بھائی کا بالکل نہیں تھا، وہ اسی مخلوق کا چہرہ تھا جو مخلوق مجھے ہر وقت ڈراتی تھی، ہر وقت مجھے اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ اور وہ مخلوق جو تھی وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، بہت زیادہ کہکہے لگا کر وہ مخلوق ہنسنے لگ گئی، اور اسی چھت کے کونے میں عجیب طریقے سے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ مخلوق وہاں پر بیٹھی تھی اور ہنس رہی تھی تو میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی میرے گھر والے جو تھے انہوں نے میری چیخوں کی آواز سنی، تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں صرف اشارے کر رہا تھا اس طرف، اس کونے کی طرف جہاں وہ مخلوق ابھی بھی موجود تھی، لیکن میرے گھر والے اس مخلوق کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، بہت زیادہ میں تنگ آ چکا تھا اس چیز سے، جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے امی ابو کو بتا دیتا ہوں اس وقت کی بات جب میں اس کچرا کنڈی کے پیچھے اپنی بال لینے گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری بات اپنے امی ابو کو بتائی، تو امی ابو نے پھر ایک صاحب علم شخص تھے جو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، وہ بہت بزرگ تھے، بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے، تو جیسے ہی ان کو یہ بات میرے امی ابو نے بتائی، وہ مجھ سے ملے آ کر، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھ پر دم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بھی یہ بات بتائی اور میرے امی ابو کو بھی یہ بات بتائی کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس پر بہت سارے جو جنات ہیں، یعنی جنات کا ایک پوری فیملی کہہ سکتے ہیں، وہ اس پر اپنا بسیرا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر گیا ہے جہاں پر ان کا بسیرا تھا، جہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا،
اور یہ ان کے ٹھکانے پر گیا ہے، اس نے ان کو تنگ کیا ہے، کسی طرح کا اس نے ان کو اذیت پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور وہ اس پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا قبضہ، اپنا سایہ اس پر کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے ہر وقت ڈراتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ان سے مخاطب ہو جائے، ان کو یا تو یہ بلا لے یا پھر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی لفظ بولے، یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ میں ان سے مخاطب ہوتا، جنات سے، ان مخلوقات سے، تو وہ مجھ پر اپنا فل بسیرا، یعنی پورے طریقے سے وہ مجھ پر اپنا سایہ کر لیتی، اپنا بسیرا کر لیتی۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ ابھی تک تم نے جس طرح سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، ان سے تم نے مخاطب نہیں ہوئے ہو، تم نے ان سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اسی طرح سے کبھی بھی وہ مخلوقات تمہیں نظر آئیں، کبھی بھی وہ کچھ کریں تمہارے سامنے، یعنی تمہارے جیسے وہ دکھائیں کہ وہ تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا کسی اور گھر والے کو کر رہی ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش، یا وہ تمہارے سامنے بھی ظاہر ہوں، تو تم نے انہیں کوئی جواب نہیں دینا، تم نے انہیں بالکل بلانا نہیں ہے، ان سے مخاطب نہیں ہونا، کیونکہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ ایک دفعہ تم ان سے مخاطب ہو جاؤ، اس کے بعد وہ تم پر اپنا پورا بسیرا، پورا سایہ کر لیں گی، اور پھر بہت مشکل ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے اگر تم ان سے مخاطب ہو جاؤ تو پھر بہت مشکل ہے تمہیں ان مخلوقات سے بچانا، ان سے پیچھا چھڑوانا، اس لیے تم اپنے آپ پر قابو رکھو، اور اپنے جو حواس ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھو۔ تو جب میں نے یہ بات سنی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، اور میں بہت زیادہ اتنا مطلب مجھے سکون بھی ملا، پرسکون بھی ہوا کہ اچھا ہوا کہ میں نے ابھی تک ان مخلوقات سے بات نہیں کی، یا انہیں پکارا نہیں، انہیں مخاطب نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک اور اللہ والے تھے، ان سے رابطہ کیا، جن سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی، اور انہوں نے آ کر میرا علاج شروع کیا، اور میرا علاج جب تک چلتا رہا وہ مخلوقات مجھے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جگہوں پہ مجھے ظاہر کرنے لگیں اپنا آپ، اور بہت زیادہ خوفناک منظر میں نے دیکھے ان دنوں میں، جس طرح سے وہ مجھے ڈرایا کرتی تھیں کہ کسی طرح میں ان سے مخاطب ہو جاؤں، یا ان کو کسی بات پر منع کروں، یا غصے میں چلاؤں، لیکن میں نے پھر بھی اپنے اوپر بہت زیادہ قابو رکھا، اور میں اس چیز کو اگنور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتا تھا کہ میں ان مخلوقات کو، ان کی حرکات کو نظر انداز کروں۔ کبھی کبھی مجھے آوازیں آیا کرتی تھی امی کی، کبھی ابو کی آیا کرتی تھی، جیسے امی مجھے اوپر چھت پر بلا رہی ہیں، وہ بھی رات کے وقت، اور جب میں باہر جا کر دیکھا کرتا تھا تو اچانک سے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری امی کی آواز مجھے بالکل آدھی رات کو اوپر چھت پہ سے آ رہی ہے کہ اوپر آؤ، مجھے کچھ کام ہے، یہ کچھ بکسے ہیں جو اٹھانے ہیں، کچھ ڈبے وغیرہ ہیں، تو انہیں اٹھا کر تم نیچے لے کر آؤ میرے ساتھ، مجھ سے اٹھائے نہیں جا رہے۔ یہ آواز مجھے بالکل اسی جملے میں مجھے امی کی آواز آئی 2 سے 3 بار۔ جیسے ہی میں اٹھا اور چھت پر جانے لگا، ابھی میں سیڑھیوں پر چڑھنے والا تھا، تو پیچھے سے میری امی نے مجھے آواز دی اپنے کمرے میں سے کہ تم کہاں جا رہے ہو رات کے اس وقت، اور تمہیں پتہ ہے کہ چھت پر جانا اس وقت منع ہے، تم نہیں جا سکتے۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں دیکھا تو امی وہاں پر بیٹھ کر مجھے بلا رہی تھی، تو میں نے جب چھت کی طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے باقاعدہ کوئی سایہ نظر آیا، جس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں، اور وہ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور وہ سایہ مجھے سیڑھیوں کے بالکل اینڈ پر، یعنی چھت پر کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا امی کے پاس آیا، اور میں نے امی کو ساری بات بتائی، اور اس رات میں اکیلا بالکل نہیں سویا، اور میں امی کے کمرے میں سویا تھا، اس وقت امی ابو کے پاس سویا تھا۔ تو اسی طرح مجھے وہ مخلوقات جو تھیں وہ مجھے اپنی طرف بلایا کرتی تھیں، اپنا آپ ظاہر کیا کرتی تھی، ڈرایا کرتی تھیں، لیکن پھر ایسے ہو گیا تھا کہ میں اس چیز کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو گیا تھا، مجھے ان چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، ان مخلوقات سے، اور میرا علاج جو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا تھا پورا، اور ان مخلوقات نے میرا آخر کار پیچھا چھوڑ دیا۔ اور وہ جو صاحب علم شخص تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ علاج میں نے تمہارا پورا مکمل کر دیا ہے، اور تم بالکل اب ٹھیک ہو، وہ مخلوقات تمہارے اوپر اب سایہ بالکل نہیں کر پائیں گی، وہ تم سے دور جا چکی ہیں، لیکن تم دوبارہ اس جگہ پر، اس کچرا کنڈی کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ ان کی جگہ ہے، ان کا بسیرا ہے، مسکن ہے ان کا وہاں پہ،
تو تم اگر اس طرف دوبارہ گئے تو وہ تمہیں واپس زندہ نہیں آنے دیں گی، اس دفعہ تو انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کچرا کنڈی کی طرف رخ نہیں کیا، اور میرے امی ابو بھی اتنا ڈر چکے تھے کہ انہوں نے مجھے شہر بھیج دیا میری خالہ کے پاس رہنے کے لیے اور پڑھائی کرنے کے لیے۔ تو میں نے شہر میں ہی آ کر پھر پڑھائی کی، اور بہت میں اس چیز کو بھلانے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں نہیں بھلا پایا۔ یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ شکیل آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میسیج بھی میں آپ لوگوں کو یہی دینا چاہتی ہوں کہ جو جنات ہوتے ہیں جب یہ کسی پر بسیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شروع کرتے ہیں اپنا بسیرا کرنا، تو اس کو الگ الگ آوازوں میں اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، اور جب کوئی انسان ان کی طرف چلا جاتا ہے یا ان سے مخاطب ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس انسان پر اپنا سایہ کرنا اور بسیرا کرنا۔ تو آپ لوگوں کا کبھی بھی کوئی اس طریقے سے کسی ایسی جگہ پر آپ لوگوں کو کوئی آواز آئے اپنے گھر والوں کی جہاں آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں کہ یہ آپ کے گھر والے یہاں کیسے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ اکیلے ہو، تو آپ بالکل اس جواب کو، اس آواز کو جواب مت دیجیے گا، ان سے مخاطب ہونے کی بالکل غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ ان کے جنات کے وہی ان کی طاقت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان مخاطب ہو جاتا ہے تو وہ اس پر اپنا بسیرا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں، اپنے فیملی والوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں بتانا، بچے ڈر جائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ بچوں کو نہیں بتائیں گے تو انہیں ان چیزوں کے بارے میں، ان مخلوقات کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، اور اسی وجہ سے ہر دفعہ، یعنی کافی دفعہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے ان مخلوقات سے مخاطب ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ان مخلوقات کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، ان کے والدین نے انہیں کوئی اویئرنیس نہیں دی ہوتی اس بارے میں۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی والوں کو، سب کو سمجھائیں ان چیزوں کے بارے میں، ان سے بچنے کے بارے میں، ان مخلوقات کے بارے میں، تاکہ آپ بھی سیف رہیں، آپ کی فیملی بھی سیف رہے، اور آپ جو سوشل آپ لوگ کرتے ہیں، اتنی سوشلائزنگ کرتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ بھی سیف رہیں، انہیں بھی سمجھائیں۔ تو میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔